کہ اللہ کی مخلوقات کو تعارف کرایا جائے اللہ تبارک و تعالی کا اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے کہ اس کی صفتیں کیسی ہیں، وہ کیسی صفات کا حامل. اور دوسرے الطریقۃ الموصلۃ الی اللہ، بتائیں کہ وہ راستہ کون سا ہے جس راستے پر چل کر کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ بتایا جائے. جی کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے، یہ بتایا جائے. رسول نے بتایا ہے کون سا راستہ. چلیے وہ حدیث لے لیتے. حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجہ فی کتاب الایمان. حضرت امام ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک خط کھینچا. He drew a straight line. آپ نے ایک لمبا خط کھینچا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں اور اس کے بائیں طرف 2 لکیریں. کتنے ہوئے؟ 4. دنیا پریشان ہے ان 4 کے پیچھے، انہیں 4 کے پیچھے پریشان ہے. ایک سیدھی لکیر، سیدھے لکیر کے دائیں جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں، اور آپ نے بیچ والی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا. نقطہ دیکھیں عقیدے کا. ثم وضع يده في الخط الاوسط. فی کس لیے آتا ہے؟ فی آتا ظرفیت کے لیے، جیسے ہے یہ ہے فی کسی چیز کے اندر داخل کر رہا فی، تو آپ نے اس لکیر کے اندر انگلی ڈال دی. لا 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 فی الخط الاوسط، علی الخط الاوسط کہنا چاہیے تھا نا، فی الخط الاوسط. اس کا مطلب فی کا مطلب اعلی ہوتا ہے جب یہ عقیدے کے باب میں آئے تھے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے، جو آسمان میں ہے. آسمان کا مطلب یہاں بلندی ہے، فی جہت العلوی، یہ مطلب ہے وہاں السماء. اور فی کا مطلب اعلی ہے، اعلی علی السماء یعنی فی جہت العلو. ثم وضع يده في الخط الاوسط. سمجھ میں آیا؟ چلو چھوڑو جی، ہاں علماء سمجھ گئے جی. ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ بولے تو اللہ کا راستہ، یہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. الطریقۃ الموصلۃ الی اللہ ھذا سبیل اللہ وہ صراط المستقیم. تو یہ بتایا جائے کہ وہ کون سا راستہ ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے اس کے اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے، اور دوسرے بتایا جائے کہ وہ راستہ کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے. اور نمبر 3، تیسرا محور یہ ہے کہ بندوں کو بتایا جائے کہ اس راستے پر چل کر کے جب تم دار کرامت میں پہنچو گے، دار النعیم میں پہنچو گے، جنت میں پہنچو گے، تو یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہونے والی ہیں اس راستے پر چل کر کے. اور سب سے بڑی نعمت جو تمہیں حاصل ہونے والی ہے وہ دیدار الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی خوبصورت سین کو دیکھتے ہیں کہ تو واو ہاؤ بیوٹیفل سین از دس، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. بتائیے بعض سینز ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مبہوت ہو جائے دیکھ کر کے. بتائیے جب یہاں دنیا کے بعض مناظر کو دیکھ کر کے آدمی کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کا وجدان مہک اٹھتا ہے. بتائیے ان تمام جمالوں کا خالق کتنا جمیل ہوگا، اندازہ لگائیے. آپ کی خواہش نہیں ہو رہی ہے کہ اس جمال کامل کو دیکھا جائے؟ وہ کتنا جمیل ہوگا، اللہ جس نے یہ تمام جمال بکھیر رکھا ہے وہ کتنا جمیل ہوگا. کیا آپ کے دل میں تمنا پیدا نہیں ہوتی؟ ارے یہ جمال جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمام جمال ناقص جمال، سب ناقص جمالات ہیں جی، ناقص ہیں. یہ جمال کامل کا دیدار جنت میں ہونے والا ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے. تو گویا کہ دعوت الرسل تدور علی ثلاثۃ محاور، 3 محوروں کے اوپر گھومتی ہے. اب آگے بتایا گیا تو پہلے تم
ان کے سامنے دعوت توحید رکھو گے. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، اس پر ہم رکے تھے اور ہم نے معرفت کی تشریح کی ابن قیم کی زبان میں. جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو اب بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تمہیں دن اور رات میں فی یومہم و لیلتہم، دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں. ہاں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت، اعلیٰ عبادت نماز ہے، لیکن وہ توحید کے بعد ہے. اگر آدمی کے پاس توحید نہ ہو تو نماز مقبول نہیں. نماز کیا؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، غور سے یہ نقطہ یاد رکھو، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. ابن عثیمین فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت ہو اگر اس کی اساس میں توحید نہیں ہے تو ساری کی ساری عبادتیں باطل ہیں. یہ اصول بتایا انہوں نے، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. جو بھی عمل آدمی کا کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر توحید نہیں ہے بڑے سے بڑا عمل باطل. دلیل یہ حدیث پاک. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین فهل ذاک نافعہ قال لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اسی طرح مروی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا کہ ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان یہ بڑا سخی آدمی تھا، تو یہ جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتا تھا. صلہ رحمی، اب صلہ رحمی کی تفسیر بہت پیاری ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. تو وہ صلہ رحمی کرتا تھا، بالفاظ دیگر اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا، قرابت اور رشتہ داری کو کاٹتا نہیں تھا، بہنوں کا خیال، بھائیوں کا خیال وغیرہ وغیرہ. تو یہ صلہ رحمی کرتا تھا. ایک وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا. اس حدیث پاک میں 2 عملوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے. جی کیا؟ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور دوسرے مسکینوں کو کھانا کھلائے. آج دیکھو سکھوں کو دیکھو، باقاعدہ ان کے ہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ان کے دین کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا عمل مانا جاتا ہے. جی اعلیٰ درجے کا عمل. بہت سارے غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں. مسلمان اس میں، اہل حدیث اس میں بہت پیچھے ہیں. ہاں ارے اپنا پیٹ بھرو، پھر اس کے بعد جو یہ کام بھی کرو بس ذرا سا. بھائی تم سے کوئی کام ہوتا ہے اچھا؟ یہ کام تو عام کون کرے گا؟ یہ کھانا کون کھلائے گا مسکینوں کو؟ تمہارے پاس توحید جیسی نعمت ہے، تم یہ کام نہیں کرو گے؟ کون کرے گا؟ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ آدمی صلہ رحمی کرتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. تو اے اللہ کے رسول کیا اس کا اتنا زبردست عمل نافع ہے؟ یہ قیامت کے دن کچھ فائدہ دے گا؟ بھائی صلہ رحمی ایک بہت بڑی عبادت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اما عائشہ پوچھ رہی اللہ کے رسول اتنی بڑی عبادت ابن جدعان کی قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ قیامت کے دن یہ فائدہ حاصل کر سکے گا کچھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انکار فرمایا، لا ينفعہ. جی کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اس عمل کو نافع نہیں بنائے گا. کیوں؟ دلیل دی گئی، انہو لم یقل یومن. ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اس حدیث پاک سے. انہو لم یقل یومن، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا. نقطہ کیا ملا؟ اگر آدمی توحید کو نہیں مانتا، توحید کا مقر نہیں ہے، تو آخرت کا بھی منکر ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں کہ آخرت اور توحید دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں. یعنی آدمی اگر توحید کا انکار کر دے تو آخرت کا منکر مانا جاتا ہے. جی یہ سورہ حج دیکھ لیں، کم سے کم کوئی نقطہ سمجھ میں آیا؟
اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کا انکار کر دے تو سمجھو وہ آخرت کا بھی منکر ہے. یہاں وہی کہا گیا کہ چونکہ یہ توحید پر کاربند نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری غلطیوں کو قیامت کے دن بخش دینا. حدیث کو سمجھنا بھی یہ بہت ہی مطالعہ مانگتا ہے، بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، توحید کا مقر نہیں تھا، لہذا اس نے آخرت کو نہیں مانا، لہذا اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ باطِلَةٌ، ہر وہ عبادت جس کی بنیاد میں توحید نہ ہو، ہر عبادت باطل ہے، ہر عبادت باطل ہے. اب ایک نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک حدیث پاک کے آئینے میں لے کر جاؤ، اس کو ذہن میں پہلے بٹھاؤ. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس نظام کائنات کو اس وقت تک درہم برہم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ایک آدمی بھی اس روئے زمین پر توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی بھی اگر توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو سبوٹاژ کیا جائے، ان کو تباہ و برباد کیا جائے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی ڈالی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو درخت کے اور خود اسی ڈالی کو کاٹ رہا ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی وجہ سے تو تم بچے ہوئے ہو، ورنہ ایک بھی کلمہ توحید کا قائل نہ رہ جائے فوراً قیامت نازل کر دی جائے گی. تم جو کھا رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو، دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو برت رہے ہو، یہ صدقہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا ہے. جی اس وجہ سے بچے ہوئے ہو. احترام کیا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا. کتنی عجیب و غریب حدیث ہے، میں نے عجیب و غریب استدلال کیا ہے. پھر سے حدیث کو پڑھتا ہوں. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ رواہ احمد فی مسندہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوگا. گویا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جب تک اس روئے زمین پر موجود ہے قیامت نازل نہیں ہوگی. ایک بھی کلمہ توحید پڑھنے والا نہیں ہوگا. حکم ہوگا اسرافیل کو کہ سور میں پھونک ڈال دیا جائے، سور میں پھونک ڈال دیا جائے اور نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پاور اور یہ ہے توحید. تو گویا کہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہو، اصلاح تو چھوڑو، پوری دنیا کے افراد اور پوری دنیا کے معاشرے بچے ہوئے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ. اصلاح تو چھوڑو، ان کی بقا منحصر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر، کہنے والوں کے اوپر. اب ہم آگے بڑھ کر یہ بتانے والے ہیں، یہ بتائیے آدمی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جن اور انسانوں کی جو مکلف ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ ذاریات میں، دیکھو ایک عجیب و غریب استدلال. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غور سے میں دیکھو ما نافیہ کے بعد الا سے اگر استثناء ہو تو یفید الحصر والقصر، یعنی انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی میری عبادت ہے، میری عبادت ہے. اب یہ جوڑیے ابن جدان والی بات سے کہ اگر کوئی آدمی توحید نہیں مانتا تو جتنے بڑے نیک عمل کر لے ایک بھی عمل اس کا نافع نہیں ہے. اور عمل نافع نہیں ہوا توحید چھوڑ دینے کی وجہ سے تو گویا کہ آدمی نے اپنی زندگی کا، اپنی تخلیق کا مقصد ہی فوت کر دیا. اس سے بڑا نقصان آدمی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟
کہ آدمی اپنی تخلیق، ارے بھائی کسی کو بھیجا گیا تھا کسی کام سے، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، ناکام ہو گیا وہ، تو تم کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، تمام عبادتیں تم نے کر لی جو بظاہر عبادتیں ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ نیکی کرنا وہ نیکی کرنا، لیکن تمہارے پاس توحید نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب اگر عبادت نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال باطل ہیں، گویا کہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے مقصد تخلیق کا انسانی آدمی فوت کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بالکل صحیح فرمایا، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهُوَ بَاطِلٌ، کہ ہر وہ عبادت جس کی بنیاد توحید کے اوپر نہ ہو باطل ہوتی ہے۔ ایک اور خوبصورت استدلال دیکھیں، بہت پیارا استدلال ہے، اصلاح معاشرہ کا تعلق توحید سے۔ ذہن میں بٹھاؤ، حدیث پڑھتے ہیں پہلے، حدیث اس طرح، وان ابی الزبیر حدثنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به دخل النار، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لائے۔ ترجمہ کروں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا، غور سے، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، ایک نکتہ تو یہ ملا، تم کہیں بھی رہو، کیسی بھی زندگی گزارو، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، کسی بھی عمل کے ساتھ، ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، بھاگ کر نہیں جا سکتے کہیں، کہیں نہیں جا سکتے بھاگ کر، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ sure you have to go there، جی حاضر ہونا ہی ہے وہاں، بھاگ نہیں سکتے کہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے، کیا؟ من لقی اللہ لا یشرک به شیئا، جو آدمی اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، تو ایک تو ملاقات ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے، اور ہر ایک کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے وہاں پر۔ اگر شرک کر کے نہیں گیا ہے اور ملاقات ہوئی، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا اب دیکھو، وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ، اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس سے شرک کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو دخل النار، رواہ مسلم کی کتاب الایمان، جہنم میں داخل ہوگا۔ استدلال دیکھیں، استدلال ایک شارح اس کا استدلال کرتا ہے، کتنا بڑا، ذہن میں بٹھاؤ اس کو، اذا كان التوحید سببا فی دخول الجنة فكيف لا يكون سببا لإصلاح المعاشرة، لإصلاح الدنيا والفرد والمجتمع۔ یہ استدلال کہ اگر توحید سبب ہے کسی کو جنت میں داخل کرنے کا، تو جنت تو بہت بڑی چیز ہے، تو جب جنت میں داخل کرنے کا سبب اگر توحید ہے تو کیا وہ سبب نہیں بن سکتا معاشرے کی اصلاح کی؟ پکڑو اس کو، یہ دلیل پکڑو، اذا كان التوحید سببا فی دخول الجنہ فکیف لا یکون سببا لاصلاح المعاشرہ لاصلاح المجتمع والفرد۔ یہ نکتہ ایک شارح نے ذکر کیا ہے، جس کو میں نے اسی کی زبان میں پیش کر دیا عربی میں۔ ایک حدیث پڑھی گئی، اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا۔ ایک اور فائدہ، ایک ہوتا ہے کوئی آدمی عمل کرے تو اس عمل کا فائدہ اسے پہنچتا ہے، بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، لے کر کے جاؤ، اسلام کو فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے، گہرا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو
اس عمل کا فائدہ اسے پہنچتا ہے. توحید ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو توحید کا فائدہ تو موحد کو پہنچتا ہی ہے، اس کا فائدہ دوسرے گنہگار کو بھی پہنچ جاتا ہے. گویا کہ توحید لازم ہی نہیں، بطرز نحو متعدی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ کوئی گنہگار، کوئی مسلمان مر جائے، ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان مر جائے اور گنہگار ہو، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائے کہ لا یشرکون باللہ شیئا، جو پکے موحد ہوں، توحید والے ہوں، جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. کون سی سفارش کرتا ہے؟ کن کن کو دعا یاد ہے وہ؟ ارے بعض لوگ تو اس کو دھیرے پڑھ لیتے، تو آپ کھڑے رہتے خالی. کیا پڑھتے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخر الحدیث، الی آخر الدعا. کیا؟ اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے. تو یہ سفارش کی جا رہی ہے نا اس کے تعلق سے. تو یہ جو سفارش کی اللہ شف، اسی وجہ سے لفظ شفاعت استعمال کی گئی جی. تو یہ جو سفارش کر رہا ہے دعا کرنے والا، اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ وہ آدمی ہیں 40 جو شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ. تو ان کے شرک نہ کرنے کا فائدہ انہیں تو خود پہنچ ہی رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں اس حدیث کے تحت کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. یہاں دیکھیے اس توحید کا فائدہ ایک گنہگار مردے کو پہنچ رہا ہے کہ 40 ایسے آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، نماز جنازہ پڑھنے، جو شرک نہ کرتے ہوں، تو ان کی اس توحید کا فائدہ اس گنہگار میت کو پہنچ جائے کہ اللہ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے. یہ ہے توحید کا پاور. تو گویا کہ وہ لازمی نہیں، متعدی ہے. وہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگ تو اللہ سے مانگ. یہاں یہ دیکھا گیا لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے، وہ جو مر گئے ان کی فکر ہے. چونا لگا رہے ہیں. اب تو یہ بدعت آگے بڑھ کر کے وہ سب دیا ہوا جلانے لگے. ہو کہاں پہ؟ قبروں پر. لا لا لا، حیرت انگیز بات ہے. ارے بھائی کہیں جا کر رکے گی؟ ینتہی لا حد، یا نہیں اس کا کوئی حد ودا نہیں، چلتی رہے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اپنی زندگی کو سفید کرو، اوپر سے قبروں کو چونا کاری کرنے سے کیا ملنے والا ہے مرے ہوئے آدمی کو؟ اس کے ساتھ تو اس کا عمل گیا نا، اس کے ساتھ اس کا عمل گیا. اللہ اکبر، اللہ کے حدود کی حفاظت. اچھا آپ نے آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، یہ آپ کے لیے سن لو، جان لے میرے بچے کہ اگر پوری کائنات کے تمام لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچا، تجھے نفع پہنچانا چاہیں، تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر سارے دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، صحیفے سوکھ گئے. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ وقت نہیں، ورنہ رفعت الاقلام اور جفت الصحف کو مقادیر کے تناظر میں سمجھاتا میں، اس کے پرسپیکٹو میں. کیا مطلب ہے رفعت الاقلام اور جفت الصحف کا؟ تو ایک تو یہ فرمایا گیا کہ مانگ تو اللہ سے مانگ،
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کر تو صرف اللہ سے. یہاں دیکھو مسجد خالی ہے اور آستانے آباد ہیں، یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جہاں ملتا ہے وہاں کہتے ہو ملتا نہیں، اور جہاں نہیں ملتا وہاں جا رہے ہو کہتے ہو کہ ملتا ہے یہاں. اذا سالت فاسأل اللہ، یہ نبی بچے کو بتا رہے ہیں جب مانگ تو اللہ سے مانگ، اور مدد مانگ تو صرف اللہ سے مانگ. اور یہ تصور دیا گیا کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہی جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. نقطہ یہ ملا کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں تاکہ یہ بچے دیکھو. اب کتنا ٹائم ہے جی؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اختلفا وتفرقا علیہ، اجتمع علیہ وتفرقا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. کبھی کبھی ایسا الٹا ہے، دائنے ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ میں، یہ سب الٹا ہے. مسلم کتاب الزکات جو روایت میں پڑھ رہا ہوں. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ رواہ مسلم فی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزکات میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. جی، اس میں ایک ہے انصاف کرنے والا حاکم، اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ. دیکھو وشاب، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا ہو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.